پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد سے ایک بہت مختصر سا اقتباس۔ سحر کاذب کے وقت مرغ بے ہنگام نے گربہ مسکین کی آہٹ جو پائی تو گھبرا کر ککڑوں کو کی بانگ لگائی، اور ہمارے حبیب لبیب دقیقہ رس صبح نفس جو سرے شام سے لمبی تانے میٹھی نیند سو رہے تھے، یہ آواز خوش آئند سنتے ہی کل بلا کر اٹھ بیٹھے۔ ادھر آنکھ کھلی ادھر باچھیں کھل گئیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ابر نوبہار نسیم مشک بار نے تمام شہر کو نمونہ گلزار ارم بنا دیا ہے۔ یہ شاعر آدمی حسن پرست وارفتہ مزاج رنگین طبیعت آزاد منش تاب کہاں کے مکان کے قفس میں قید رہیں، بوئے گل کی طرح نکل کھڑے ہوئے۔ روشنی طبع کے صدقے ایک ایک قدم پر ایک ایک مصرع ریختہ موضوع ہوتا جاتا تھا۔ وہاں داد کون دے، خود ہی گردن ہلاتے جاتے تھے اور احسنت و مرحبا وغیرہ کلمات زبان پہ لاتے تھے اور خود ہی جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ الغرض ہمارے دھن کے پکے حبیب مجذوبوں کی قطع بنائے چلے جاتے تھے کہ دو مختلف الاوضاع حضرات نظر سے گزرے۔ ایک صاحب وضع دنیا سے نرالے، پتلون خاکی جاکٹ کالی، کوٹ پیلا ویس کوٹ ڈھیلا، گھنی داڑھی خرگوش کی جھاڑی، ہاف بوٹ پہنے کھٹ پٹ کرتے ڈبل چال چلے جاتے ہیں۔ دوسرے بزرگوار زیبا اندام، نازک خرام، گلفام، کیچل لیٹ کا دھانی رنگا ہوا کرتا، اس پر روپیے گز والی مہین شربتی کا 3 کمر توئی کا چست انگرکھا، گل بدن کا چوڑی دار گھٹنا پہنے، بیسواؤں کی طرح پٹیاں جمائے، عطر عروس لگائے، نکے دار ماشے بھر کی ننھی سی ٹوپی الپین سے اٹکائے، ہاتھوں میں مہندی، پور پور چھلے، آنکھوں میں سرمے کی تحریر، چھوٹے پنجے کا زرد مخملی چڑھواں جوتا زیب پا کیے ہوئے، ایک عجیب لوچ سے کمر لچکاتے پھونک پھونک کر قدم دھرتے چلے آتے تھے۔ انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو خوب غور سے گھورا، اور ہمارے حبیب لبیب نے دونوں پر ایک ایک نظر غلط انداز ڈالی۔ چتونوں سے تاڑ گئے کہ دونوں دھن کے پکے ہیں۔ اتنے میں حضرت نازک بدن نے مسکراتے ہوئے آواز دی۔ اب دل لگی دیکھیے کہ کس لطف کی نوک جھونک ہوتی ہے۔ نازک بدن صاحب: میاں جانے والے، او میاں جانے والے، اے ذرا ادھر تو دیکھو، یا الہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، میرا کلیجہ بلیوں اچھلتا ہے، بھری برسات کے دن ہے، کہیں پھسل نہ پڑے تو قہقہ اڑے، یار لوگوں کو دل لگی ہاتھ آئے، ان بیچاری کی کھوپڑی پر جائے، حضرت ذری سنبھلے ہوئے۔ جانے والے ٹھہر کر: ارشاد، آپ اپنا مطلب فرمائیے، میرے پھسلنے کی فکر نہ کیجیے۔ گریے گا تو مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ بہت خوب، ضرور پوچھ لوں گا، بلکہ آپ کو ساتھ لے کر گروں تو صحیح، نیچے آپ ہوں اوپر بندہ انشاءاللہ۔ آپ نے یہ کیسی نیمٹر قطع بنائی ہے؟ کہیں گڈا میر کی پھپتی آپ ہی پر تو لوگ نہیں کہتے؟ جانے والا: آپ کو یہ زنانوں کی وضع کیسی بھائی ہے؟ یہ چھمی جان آپ ہی تو مشہور نہیں؟ تو آپ چھمی جان کہتے ہیں، وہی نازک بدن صاحب۔ خدا کی قسم، آپ کے کالے کپڑوں سے میں سمجھا کہ بنڈیلا کسم کے کھیت سے نکل پڑا۔ میاں آزاد جو سنا کرتے تھے وہ آپ ہی تو نہیں؟ جانے والا: قسم حضرت عباس کی، میں آپ کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی زنانہ مٹکتا جاتا ہے یا پنجہ کش ساکن مردانہ بھیس میں آتی ہے۔ واللہ آپ کی دھجی نرالی ہے، یہ ڈبل کوٹ اور یہ لکڑ توڑ بوٹ، ماشاءاللہ سم ماشاءاللہ۔ اللہ رے تیرے دستے عنائی، افری تیری دل ربائی، یہ لگاوٹ، یہ سجاوٹ، یہ لوچ، یہ نازک کمری، یہ دیدے کی صفائی، یہ شوخ نظری، خدا اس چشم سرمگی کو عین الکمال کے اثر سے بچائے، اللہ تم کو مردوا بنائے۔ اس وقت آپ ایسے بدحواس کہاں بکٹوٹ بھاگے جاتے تھے؟ سچ کہیے گا، آپ کو ہماری جان کی قسم ہمارا ہی لہو پیے جو لگی لپٹی بات کہے۔ آج پروفیسر لاکھ صاحب زبان پاک سنسکرت کی اشرفیت پر لیکچر دینے والے ہیں۔ یہ بزرگوار بڑے مقدس اور عالم یگانہ یکتائے زمانہ مشہور دیار امسار ہیں، ان کی زیارت مغتنمات میں سے ہے۔ چمی جان: لا حول ولا قوت، بھائی قسم خدا کی کتنے بھونڈے ہو، کتنا خراب مذاق ہے۔ پروفیسر صاحب کے مشہور ہونے کی ایک ہی کہی، ہم اتنے بڑے ہوئے آج تک نام بھی سنا ہو تو قسم لیجئے کیا دنی خان سے زیادہ مشہور ہیں؟
زبان نام زبان پر آتے ہی لطف صحبت آنکھوں میں پھر گیا. اور تو نہیں جانتا بھائی جو کہیں تمہارے گھنگریال بال ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے سن لو تو عمر بھر نہ بولو. واللہ کیا ٹیپدار آواز ہے, بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بین بجا رہا ہے. مگر تم ایسے کوڑ مغزوں کو گلے بازی اور نازک آوازی سے کیا واسطہ؟ تم تو پروفیسر صاحب کے پھیرے میں ہو, تڑکا ہوا اور چلے لیکچر سننے. ایسے مذاق پر 3 حرف. بندہ پرور, مجھے جو کچھ صلواتیں سنانا ہو سنا لیجئے, الو بنا لیجئے, مگر برائے خدا ایسے طبیب النفس, فخر بنی نو انسان, بلیغ نکتہ داں بزرگوار کے حق میں تو کلمات خرافات زبان سے نہ نکالیے. آج وہ تمام یورپ میں محقق اکمل فاضل اجل سمجھے جاتے ہیں, اور ہزاروں آدمی اس عالم متبحر کی تحقیق انیق سے فیض پاتے ہیں. گور پا کہ تو از مدحت نامستغنیست, دست مشاتا چبا حسن خدا داد کند. کیوں حضرت, یہ شعر کس دھن میں ہے؟ واللہ گانے کے لائق ہے. آپ پر خدا کی سنوار اور آپ کی دھن پر شیطان کی پھٹکار. توبہ, شعر کی تعریف کرنا درکنار, کہنے لگے کہ یہ کس دھن میں ہے. دھن کسی ڈھاڑی بچے سے پوچھئے, میں دھن کچھ نہیں جانتا. وزن تختی بہر البتہ پوچھئے تو تشفی کر دوں. آپ تو میں دیکھتا ہوں لے میں ڈوبے ہوئے ہیں. بندہ نواز, اس ناچ رنگ نے آپ کی یہ گت بنائی کہ مونچھ اور داڑھی کمر کتروائی, مہندی لگائی, عورتوں کی وضع بنائی. للہ اب تو مردوے بن جاؤ, ان باتوں سے باز آؤ. چمی جان جی, تو آپ کے پروفیسر لاکھ کے پاس چلا جاؤں, آپ کے پیر مغاں کی بیعت لاؤں, آدمی سے مخنث بن جاؤں, اپنے آپ کو آپ کی طرح گڈامی بناؤں. آپ کسی گلی کوچے میں نکلیں تو واللہ اس وضع پر کتے ٹنگڑی لیں. اپنی وضع تو دیکھیے, ہم ہی پر شعر ہیں, خود راہ فصیحت و دیگر راہ نصیحت. آزاد, اب یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کہاں کے ارادے سے نکلے ہیں؟ چمی جان, کل شب کو 3 بجے تک ایک رنگیلے دوست کے یہاں محفل رقص و سرود میں شریک تھا. واللہ وہ پیاری پیاری صورتیں دیکھنے میں آئیں کہ واہ جی واہ, کس کافر کا اٹھنے کو دل چاہتا ہو. جلسہ برخاست ہوا تو بس کلیجے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہم بھی بادل سرد اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن دل زلف مہوشاں میں پھنسا تھا. رات بھر کانوں میں چھما چھم کی آواز آیا کی, پریوں کی پیاری پیاری صورت آنکھوں میں پھرا کی. ایک ایک جو وہاں تھی دنیا سے نرالی, فتنہ زمانہ آفت ڈھانے والی, جسے دیکھو نور کا عالم, چندے آفتاب چندے مہتاب. مگر وہ چاند سب مکھڑا نہ بھولے گا, ہائے نہ بھولے گا, ہائے مرتے دم تک نہ بھولے گا. زاہد 100 سالہ بھی دیکھے تو اس بت بے پیر کی پرستش کرے. اب اس وقت جھٹ پٹ پھر جاتے ہیں, ذرا آنکھیں سینک آئیں, بھیرویں اڑ رہی ہوگی, رسیلی نین والیوں نے پھندا مارا. کل فرصت ہو تو ہم سے ملیے گا. کل تو ملنا معلوم, کل تو تک تو نیند کا خمار رہے گا. اچھا جانے دیجئے, پرسوں صحیح. پرسوں تو فقور چین بھی یاد فرمائیں تو بندہ نہ جانے کا. پرسوں نواب صاحب کے ہاں بٹیروں کی پالی ہے, مہینوں سے بٹیر تیار کیے ہیں, 2 پنجے تو کسالے ادھر یا ادھر. دیکھیے تو میری ٹوری کیسی بڑھ بڑھ کے لاد دیتی ہے کہ اچھے اچھے بٹیر ایک ہی منہ میں نو کے دم بھاگیں. خیر صاحب, پرسوں نہ صحیح, دوشنبے کے دن ملیے. دوشنبے کو تڑکے سے بانے کی کنکیاں لڑیں گی. ابھی بنارس سے بانا منگایا ہے. واللہ ماہی جال کی کنکیاں ایسی سدھ ہیں کہ ہر دم قابو میں موڑو, غوطہ دو, کھینچو, جو چاہو سو کرو, جیسے اصیل گھوڑا. بھائی کھینچ میں تو ولایتی اپنے فن کا جالی نوس ہے. الہی خیر, چلیے سہشنبہ یوں گیا, 4 شنبے کو پھر فرصت ہے. واہ واہ, 4 شنبے کو تو بڑے ٹھسے سے بھٹیاریوں کی لڑائی ہوگی. دیکھیے تو کیسی کیسی پریزاد بھٹیاریاں کس باقی ادا سے ہاتھ چمکا کر انگلیاں مٹکا کر لڑتی ہیں, اور کیسی بے نقط سناتی ہیں کہ توبہ ہی بھلی. 5 شنبے کو تو ضرور ملنا ہوگا تم کو, واسطہ خدا کا. حضرت آپ تو بڑے مرچڑے ہیں, ملوں تو سب کچھ جب فرصت بھی ہو, یہاں مرنے تک کی تو فرصت نہیں. اب کی 9 چندی جمعرات ہے, خدا جانے کس کس کے وعدے وفا ہوں گے. برسوں سے منتیں مانی ہیں. آپ کو دنیا و مافیا کی تو خبر ہی نہیں, آپ کو تو بس ایک پروفیسر صاحب اور دوسرے لیکچر سے سروکار ہے, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میاں آزاد, بس قبلہ ملنا ملانا معلوم, فرصت عنقا ملاقات معدوم. آج مرغ لڑائیے گا, کل پتنگ چھپکائیے گا, پرسوں بٹیروں کی پالی میں جائیے گا, کہیں محفل رقص و سرود آراستہ ہوگی, کہیں بزم طرب پیراستہ ہوگی. آپ رونق افروز نہ ہو تو رنگ کیوں کر جمے. ارباب نشاط کا فروغ آپ کے دم سے, جلسے کا لطف آپ کے فیض قدم سے, میلہ ٹھیلا تو کوئی کاہے کو آپ سے چھوٹتا ہوگا. پھر بھلا ملنے کی کون صورت, ہمیں لیکچر سے اور تم کو تھرکنے سے کہاں فرصت.
چلو بس ہو چکا ملنا، نہ یہاں فرصت نہ وہاں فرصت. بہت شکریہ.